آج ہم جس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نیند کو محض آرام نہیں بلکہ انسانی صحت، دماغ اور زندگی کی بنیاد قرار دیتی ہے۔ یہ کتاب ہے The Sleep Solution، written by W. Chris Winter۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ The Sleep Solution سیریز کا حصہ نمبر 1 ہے۔ آج ہم اس کتاب کے پہلے 2 ابواب پر گہری نظر ڈالیں گے، چیپٹر 1 An Introduction to Sleep Medicine اور چیپٹر 2 What is Sleep Good For? Absolutely Everything۔ تو آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے پوچھا ہے۔ میں 8 گھنٹے سوئی پھر بھی تھکی ہوئی کیوں ہوں؟ یا ایک خراب رات کی نیند میرے پورے دن کو برباد کیوں کر دیتی ہے؟ آج ہم جس کتاب کا سہارا لے رہے ہیں اس کا دعویٰ ہے کہ جواب ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا اور حیران کن ہے۔ تو آئیے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں، An Introduction to Sleep Medicine۔ کتاب کا آغاز ہی ایک ایسی جگہ سے ہوتا ہے جہاں سے میں بالکل توقع نہیں کر رہی تھی۔ مصنف ہمیں سیدھا ایک بہت ہی نایاب اور سچ کہوں تو خوفناک بیماری کی دنیا میں لے جاتے ہیں، فیمیلیل فیٹل انسومنیا۔ یہ نام ہی بہت ڈراونا ہے۔ یہ ہے کیا اصل میں؟ جی، یہ واقعی ایک انتہائی پریشان کن بیماری ہے۔ یہ ایک موروثی جینیاتی حالت ہے اور اس کا تعلق میڈ کاؤ ڈیزیز سے ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی سونے کی صلاحیت آہستہ آہستہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہو جاتی ہے؟ مطلب وہ سو ہی نہیں پاتا؟ بالکل، یہ صرف تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے، دماغ سونے کی حالت میں جانے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مریض کو شدید وہم ہونے لگتے ہیں، گھبراہٹ کے دورے پڑتے ہیں، یادداشت ختم ہو جاتی ہے اور آخرکار چند مہینوں یا سالوں میں موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ لا علاج ہے۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن مجھے یہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ ایک کتاب جو نیند کو بہتر بنانے کے بارے میں ہے، اس کی شروعات ایک ایسی لا علاج بیماری سے کیوں جو موت پر ختم ہوتی ہے؟ کیا مصنف کا مقصد ہمیں ڈرانا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن دراصل مصنف کا مقصد اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اس انتہائی مثال کو ایک فریم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ ہے نیند کا مکمل طور پر ختم ہو جانا، جو کہ موت ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ اپنی بے خوابی یا بار بار آنکھ کھولنے یا صبح تھکا ہوا اٹھنے جیسے مسائل کو دیکھیں۔ اچھا، تو وہ ایک طرح سے ہمیں پرسپیکٹو دے رہے ہیں۔ بالکل، مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو جن نیند کے مسائل کا سامنا ہے وہ اس خوفناک بیماری جیسے سنگین نہیں ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کا علاج ممکن ہے۔ وہ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری صورتحال نا امید نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک طرح سے کہنے کا طریقہ ہے کہ دیکھو، صورتحال اتنی خراب ہو سکتی ہے، شکر ہے کہ تمہاری نہیں ہے اور تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ تر نیند کے مسائل قابل علاج ہیں تو اتنے زیادہ لوگ ان کے ساتھ جی کیوں رہے ہیں؟ کتاب کہتی ہے کہ 1/3 آبادی بے خوابی کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اور یہی کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ نیند اور اس کے مسائل کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں گیا۔ یہ ایک نظر انداز کیا گیا طبی شعبہ ہے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلی وجہ تو ہم خود ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ نیند کے مسائل کا شکار 10% سے بھی کم لوگ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ 10% سے بھی کم؟ جی، زیادہ تر لوگ اسے زندگی کا حصہ یا کمزوری سمجھ کر بس برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ تو شاید زیادہ تشویشناک ہے، جو خود میڈیکل سسٹم کے اندر ہے۔ بالکل، دوسری وجہ صحت کے نظام میں ہے۔ کتاب ایک چونکا دینے والی حقیقت بتاتی ہے کہ میڈیکل کے طلبہ کو ان کی پوری 4 یا 5 سالہ تعلیم کے دوران نیند کی ادویات یعنی سلیپ میڈیسن پر بمشکل 2 گھنٹے کی تربیت دی جاتی ہے۔ 1 منٹ، کیا کہا آپ نے؟ 2 گھنٹے؟ جی، صرف 2 گھنٹے۔ سالوں کی میڈیکل ٹریننگ میں صرف 2 گھنٹے؟ اس عمل کے لیے جس میں ہم اپنی زندگی کا 1/3 حصہ گزارتے ہیں۔
یہ یقین سے باہر ہے۔ اس کی کوئی وجہ؟ کیا یہ طبی نصاب کی کوئی تاریخی بھول ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور سوچ ہے؟ مصنف کے مطابق یہ ایک گہری ثقافتی اور تاریخی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ صدیوں تک نیند کو ایک غیر فعال مطلب ضائع ہونے والا وقت سمجھا جاتا رہا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس دوران کچھ نہیں ہوتا، جسم بس آف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے طبی سائنس نے بھی اس پر توجہ نہیں دی اور اپنا سارا دھیان جاگتی ہوئی حالت کی بیماریوں پر مرکوز رکھا۔ سلیپ میڈیسن ایک نسبتاً نیا شعبہ ہے جو اب اس سوچ کو چیلنج کر رہا ہے۔ وہیں ڈاکٹر کے پاس اکثر مناسب تربیت ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں مصنف کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ایک طرح سے ذہن سازی کرنا ہے نا؟ بالکل۔ مصنف کا بنیادی مقصد لوگوں کو بااختیار بنانا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ نیند کے بارے میں سنی سنائی باتوں اور غلط فہمیوں کو چھوڑ کر قابل اعتماد سائنسی معلومات حاصل کریں۔ ان کا پیغام واضح ہے: اپنی نیند کے بارے میں شکایت کرنا چھوڑیں، اسے سمجھیں اور اسے ٹھیک کرنے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں۔ تو پہلے باب میں یہ واضح ہو گیا کہ طبی دنیا اور ہم خود نیند کو کتنی بری طرح نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن اس سے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ہم نظر انداز کیا کر رہے ہیں؟ نیند ہمارے لیے کرتی کیا ہے کہ اس کی کمی اتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ مصنف دوسرے باب میں اسی سوال کا جواب دیتے ہیں اور عنوان ہی سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ نیند کس چیز کے لیے اچھی ہے؟ بالکل ہر چیز کے لیے۔ جی، اور اس باب کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور جملے سے ہوتا ہے۔ نیند بیداری کی عدم موجودگی کا نام نہیں ہے، یعنی sleep is not the absence of wakefulness۔ اس جملے نے مجھے واقعی روک کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں نا کہ نیند کا مطلب ہے بس سوئچ آف کر دینا، لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ سوئچ آف کرنا نہیں بلکہ ایک بالکل مختلف آپریٹنگ سسٹم کو آن کرنے جیسا ہے۔ جیسے ایک فیکٹری میں دن کی شفٹ ختم ہوتی ہے تو رات کی شفٹ آتی ہے جو صفائی، مرمت اور اگلے دن کی تیاری کا کام کرتی ہے۔ کیا بہترین مثال ہے! بالکل یہی بات ہے۔ نیند ایک انتہائی فعال، پیچیدہ اور ضروری حیاتیاتی عمل ہے۔ اس دوران ہمارا دماغ اور جسم ایسے اہم کام کر رہے ہوتے ہیں جو جاگتے ہوئے ممکن ہی نہیں۔ مصنف نیند کو صحت کے 3 ستونوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں، متوازن غذا اور ورزش کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے جب ایک ستون کمزور ہوتا ہے تو پوری عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو آئیے اس رات کی شفٹ کے کچھ کرموں پر بات کرتے ہیں۔ کتاب میں دماغ پر نیند کے اثرات کے بارے میں ایک حیران کن چیز کا ذکر ہے جس کے بارے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، گلمفیٹک سسٹم۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسے آپ دماغ کا فضلہ صاف کرنے والا نظام یا ویسٹ ریموول سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے جسم کے باقی حصوں میں لمفیٹک سسٹم گندگی اور زہریلے مادوں کو صاف کرتا ہے، ویسے ہی دماغ کے لیے گلمفیٹک سسٹم کام کرتا ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات جو کتاب بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظام نیند کے دوران 60% زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ 60% زیادہ؟ وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کے خلیات یعنی نیورونز تھوڑے سکڑ جاتے ہیں۔ اس سے ان کے درمیان کی جگہ بڑھ جاتی ہے اور دماغی اسپائنل فلوئڈ ایک پریشر واشر کی طرح تیزی سے بہہ کر دن بھر کی دماغی سرگرمیوں سے جمع ہونے والے زہریلے پروٹینز کو صاف کر دیتا ہے۔ ان میں سب سے اہم ایک پروٹین ہے جسے بیٹا ایمیلوئڈ کہتے ہیں۔ ایک منٹ، بیٹا ایمیلائڈ یہ وہی چیز ہے نا جس کا تعلق الزائمر کی بیماری سے ہے؟ جی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نیند پوری نہیں کرتے تو ہم لفظی طور پر اپنے دماغ میں وہ زہر جمع کر رہے ہوتے ہیں جو آگے چل کر ڈیمنشیا کا سبب بن سکتا ہے؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ تو صرف تھکاوٹ کی بات نہیں رہی، یہ تو دماغ کی صحت کا روزانہ کا معاملہ ہے۔ جی۔ مصنف کا زور اسی بات پر ہے کہ ہم نیند کو ایک غیر فعال عمل سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ہمارے دماغ کے لیے ایک ضروری ڈی ٹاکس سائیکل ہے۔ اور جب یہ صفائی کا عمل ٹھیک سے نہیں ہوتا تو یہ زہریلا مواد دماغ میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ مصنف یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ بھی شامل کرتے ہیں کہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک کروٹ پر سونا، خاص طور پر دائیں کروٹ پر، اس گلمفیٹک نظام کی کارکردگی کو مزید بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے، یعنی نیند ہمارے دماغ کی روزانہ کی بنیاد پر صفائی اور مرمت کا کام کرتی ہے۔ اچھا، دماغ تو صاف ہو گیا، باقی جسم کا کیا؟ کتاب تو نیند کو ہر چیز سے جوڑتی ہے۔ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر وزن اور موٹاپا،
نیند کی کمی دو اہم ہارمونز کا توازن بگاڑ دیتی ہے، گریلن جو بھوک بڑھاتا ہے اور لیپٹن جو بھوک کم کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ کم سونے سے گریلن بڑھ جاتا ہے اور لیپٹن کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہے، جب رات کو دیر تک کام کرنا پڑے یا نیند پوری نہ ہو تو اگلے دن نہ صرف بھوک زیادہ لگتی ہے بلکہ دل بھی صرف پیزا یا برگر جیسی چیزوں پر ہی آتا ہے، کبھی سلاد کھانے کا دل نہیں چاہتا۔ تو یہ صرف قوت ارادی کی کمی نہیں بلکہ ہارمونز کا کھیل ہے جو ہمیں غیر صحت بخش کھانے کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ بالکل، مصنف چاہتے ہیں کہ ہم خود کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اس کے پیچھے کی بائیولوجی کو سمجھیں۔ پھر دل کی صحت ہے۔ کم نیند بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے، شریانوں میں سوزش پیدا کرتی ہے اور دل کے پٹھوں پر دباؤ ڈالتی ہے۔ طویل مدتی نیند کی کمی دل کے دورے اور فالج کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھا دیتی ہے۔ اور جذباتی صحت پر تو اس کے اثرات ہم سب روزمرہ زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ نیند کی خرابی کا ڈپریشن اور بے چینی سے گہرا تعلق ہے۔ جب ہم سو نہیں پاتے تو ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے یعنی امیگڈالا بہت زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، منفی سوچوں میں گر جاتے ہیں اور دنیا زیادہ تھریٹننگ لگنے لگتی ہے۔ مدافعتی نظام کے بارے میں بھی کتاب میں کچھ بتایا گیا ہے۔ کیا وہ پرانی بات سچ ہے کہ بیمار ہو تو سو جاؤ؟ وہ صرف پرانی بات نہیں، وہ سائنسی حقیقت ہے۔ نیند کے دوران ہمارا جسم سائٹوکائنز نامی پروٹین بناتا ہے جو انفیکشن اور سوزش سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ جب ہم کم سوتے ہیں تو ان پروٹینز کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، جس سے ہم نزلہ زکام اور دیگر انفیکشنز کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ یہاں تک کہ ویکسین کا اثر بھی کم ہو سکتا ہے اگر آپ نے نیند پوری نہ کی ہو۔ تو ہاں، جب آپ کی دادی کہتی تھیں کہ بیمار ہو تو سو جاؤ، وہ آپ کو ایک بہترین طبی مشورہ دے رہی تھیں۔ یہ تو بہت وسیع اثرات ہے۔ کتاب میں ایک اور سنگین دعویٰ کیا گیا ہے اور وہ ہے کینسر کے خطرے کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی، اور مصنف واضح کرتے ہیں کہ اب اس حوالے سے مضبوط شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ خراب نیند، خاص طور پر شفٹوں میں کام کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی نیند کی بے قاعدگی کو مختلف قسم کے کینسر سے جوڑا گیا ہے، خاص طور پر بریسٹ کینسر اور پروسٹیٹ کینسر کے بڑھتے ہوئے خطرے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شفٹ میں کام ہمارے جسم کی قدرتی سرکیڈین تال یا بائیولوجیکل کلاک کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے شفٹ ورک کو ایک ممکنہ کارسینوجن یعنی کینسر کا باعث بننے والا عنصر بھی قرار دیا ہے۔ یہ سب جان کر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے نیند کو کتنا غلط سمجھا ہے، لیکن اس باب کا ایک آخری خیال شاید سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ کہ ہماری عادات جیسے اچھی نیند لینا صرف ہماری روزمرہ کی صحت کو ہی نہیں بلکہ جینیاتی سطح پر بھی ہمارے جسم کو متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایپیجینیٹکس کا تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جینز پتھر پر لکیر نہیں ہیں۔ ہمارے طرز زندگی کے انتخاب، ہماری نیند، خوراک، ورزش یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون سے جینز آن ہوں گے اور کون سے آف۔ اچھا۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی میں موروثی طور پر کوئی بیماری جیسے الزائمر یا دل کی بیماری ہونے کا خطرہ موجود ہے تو اچھی اور بھرپور نیند جیسے طرز زندگی کے انتخاب اس خطرے والے جین کو خاموش رکھ سکتے ہیں اور اچھے جینز کو فعال کر سکتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری صحت پر ہمارا کتنا زیادہ کنٹرول ہے جتنا ہم شاید سوچتے بھی نہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں ابواب کا خلاصہ کریں تو پیغام یہ ہے کہ نیند صرف دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کا ایک طریقہ نہیں، یہ خالی وقت نہیں ہے، یہ ایک فعال، بنیادی اور ناقابل مثالت ضرورت ہے جو ہمارے دماغ کی صفائی، جسم کی مرمت، ہارمونز کے توازن، جذباتی استحکام اور یہاں تک کہ ہماری جینیاتی اظہار کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم نے صحت کے ایک ستون کو ایک اختیاری عیش و عشرت سمجھ رکھا تھا۔ بالکل درست۔ یہ پہلے دو ابواب اس بات کی ایک مضبوط بنیاد رکھتے ہیں کہ ہمیں نیند کو سنجیدگی سے کیوں لینا چاہیے۔ مصنف نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نیند کوئی سودے بازی کی چیز نہیں بلکہ ہماری بقا اور فلاح کے لیے ایک لازمی عمل ہے، اور اس بنیاد کو سمجھنے کے بعد ہی ہم آگے کے ابواب میں یہ سمجھ سکیں گے کہ اپنی نیند کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے انسانی بنیادی محرکات
نیند کی اصل خواہش اور سلیپی ورسز فٹیگڈ کے فرق پر۔ آج ہم ڈاکٹر ڈبلیو کرس ونٹر کی کتاب دی سلیپ سولوشن کے ساتھ اپنا سفر آگے بڑھائیں گے۔ پچھلی بار ہم نے یہ سمجھا تھا کہ نیند کتنی ضروری ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کا نیند کے ساتھ رشتہ کچھ ٹوٹا ہوا سا لگتا ہے۔ جی، ہم اسے لڑتے ہیں، اسے سمجھ نہیں پاتے اور اکثر اس میں ناکام رہتے ہیں۔ بالکل، تو آج ہم ایک جاسوس کی طرح ڈاکٹر ونٹر کی کتاب کو استعمال کرتے ہوئے اس راز کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ گڑبڑ ہے کہاں۔ اور ہمارا پہلا سراغ اس بات کو سمجھنے میں چھپا ہے کہ نیند اصل میں ہے کیا اور کیا نہیں ہے۔ چلیں سب سے بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ ہم سب بھوک اور پیاس کو جانتے ہیں، مطلب یہ ایسی شدید خواہشات ہیں کہ آپ انہیں نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ تو کتاب کہتی ہے کہ نیند بھی بالکل اسی کلب کا حصہ ہے۔ یہ کوئی آپشن نہیں، یہ ایک ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1943 میں ہی کلارک ہل نامی ایک ماہر نفسیات نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، جسے بنیادی محرکات یا پرائمری ڈرائیوز کہتے ہیں۔ پرائمری ڈرائیوز؟ جی، آسان لفظوں میں انہوں نے کہا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے 4 چیزیں ہر حال میں چاہیے: کھانا، پانی، نسل آگے بڑھانا اور نیند۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیند صرف دن بھر کی تھکن اتارنے کا نام نہیں، یہ ہمارے جسم کی بقا کا سوال ہے، بالکل سانس لینے کی طرح۔ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ لیکن یہیں پر تو اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں سے بھاگ نہیں سکتے، لیکن لاکھوں لوگ ہیں جو رات کو بستر پر لیٹ کر یہ سوچتے ہیں کہ میرا جسم یہ بنیادی کام کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ اور ڈاکٹر ونٹر کے مطابق یہ سوچ ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ اس جال سے نکلا جائے۔ قانون بہت سادہ ہے، آپ سوتے ہیں۔ آپ سوتے ہیں، مگر لوگ تو یہی شکایت کرتے ہیں کہ وہ نہیں سوتے۔ دیکھیں، جو لوگ شدید بے خوابی یا انسومنیا کی شکایت کرتے ہیں، جب انہیں سلیپ لیبز میں مانیٹر کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی نیند گہری نہ ہو یا ٹکڑوں میں ہو، لیکن وہ سوتے ضرور ہیں۔ مسئلہ نیند نہ آنے کا نہیں، بلکہ نیند کو محسوس نہ کرنے کا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیند کے معیار سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو یہ تو سوچ کی ایک مکمل تبدیلی ہے، یہ ماننا کہ مسئلہ میری اہلیت کا نہیں بلکہ میری نیند کے معیار کا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ جب کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا جسم ایک بنیادی کام کرنے سے قاصر ہے تو اس سے ایک شدید قسم کی بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ گھبراہٹ خود سونے نہیں دیتی ہوگی۔ بالکل، یہ گھبراہٹ خود نیند کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ تو یہ ایک ایسا چکر بن جاتا ہے جہاں نیند نہ آنے کا خوف ہی آپ کو جگائے رکھتا ہے۔ اس سوچ کو بدلنا، اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ آپ کا جسم سو رہا ہے، بھلے ہی ٹھیک سے نہ سو رہا ہو، اس بے چینی کی ایک بہت بڑی تہ کو ہٹا دیتا ہے۔ تو اس سے مقصد بدل جاتا ہے، زبردستی سونا سے۔ جو نیند آ رہی ہے اسے بہتر بنانا۔ اور یہیں سے اصل حل شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سراغ مل گیا۔ اپنے جسم پر بھروسہ کریں کہ وہ سونا جانتا ہے اور اس کے خلاف لڑنا بند کریں۔ لیکن پھر دن بھر جو ہم محسوس کرتے ہیں، وہ بیزاری، وہ توانائی کی کمی، ہم سب اسے تھکاوٹ کہہ دیتے ہیں۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ ہم ایک ہی لفظ کو 2 بالکل مختلف مسائل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ تفریق سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ دونوں کے حل بالکل مختلف ہیں۔ کتاب 2 الگ الگ کیفیت بیان کرتی ہے۔ ایک ہے فٹیگ، یعنی جسمانی یا ذہنی تھکن، فٹیگ، اور دوسری ہے سلیپینس، یعنی نیند کا غلبہ۔ ان میں کیا فرق ہے؟ مطلب تھکا ہوا انسان سونا ہی تو چاہے گا۔ ضروری نہیں۔ فٹیگ کا مطلب ہے آپ کے جسم کی بیٹری کم ہو گئی ہے، توانائی ختم ہو گئی ہے، آپ میں کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں۔ کتاب میں فٹ بال کھلاڑی کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، کہ میچ کے بعد وہ شدید تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے پٹھے جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن ضروری نہیں کہ اسے فوراً نیند بھی آ جائے، وہ بس نڈھال ہوتا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اور دوسری طرف سلیپینس؟ سلیپینس دماغ کا ایک واضح سگنل ہے کہ اب بس، مجھے بند کرو۔ یہ سونے کی شدید خواہش ہے، جیسے کتاب پڑھتے ہوئے آنکھیں بھاری ہونے لگیں یا گاڑی چلاتے ہوئے اچانک جھپکی آ جائے۔ یہ توانائی کی کمی نہیں، یہ دماغ کی سونے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے کتاب کا ایک سادہ سا اصول ہے، جب آپ تھکے ہوئے ہوں، فٹیگڈ، تو آرام کریں، جب آپ کو نیند آ رہی ہو، سلیپی،
तो सो जाएं। जी बिल्कुल, यही उसूल है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आजकल की जिंदगी में ये बिल्कुल भी आसान नहीं। क्या होगा अगर किसी को दोपहर 2 बजे बोर्ड मीटिंग में शदीद नींद आ रही हो? वो सो तो नहीं सकता। सही। या रात को कोई जिस्मानी तौर पर थका हुआ है, लेकिन उसका दिमाग भाग रहा है और वो आराम नहीं कर पा रहा। ये मशवरा हकीकत से थोड़ा दूर नहीं लगता? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया, और किताब इस हकीकत को तस्लीम करती है। मकसद ये नहीं कि कोई मीटिंग छोड़कर सो जाए, मकसद ये है कि वो अपनी कैफियत को सही नाम देना सीखे। अच्छा। क्योंकि अगर कोई ये समझ जाए कि मुझे इस वक्त तवानाई की कमी नहीं, मुझे नींद की शदीद ज़रूरत है, तो वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतर फैसले करना शुरू कर देगा। वो समझेगा कि मसला कॉफ़ी का एक और कप नहीं, मसला ये है कि पिछली रात नींद पूरी नहीं की थी। बिल्कुल। इस फर्क को समझने के लिए किताब में कुछ टूल्स भी दिए गए हैं, जो किसी डॉक्टरी टेस्ट की तरह नहीं, बल्कि खुद को समझने के आईने की तरह हैं। यानी ये ऐसे पैमाने हैं जिनसे हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम थके हुए हैं या हमें नींद आ रही है। जी, पहला है फटीग सेवेरिटी स्केल। ये 9 सवालों की एक लिस्ट है जिससे आप खुद को जांचते हैं। जैसे? मसलन, एक सवाल हो सकता है कि थकावट आपको जिस्मानी काम करने से कितना रोकती है। आप 1 से 7 तक नंबर देते हैं। अगर आपका औसत स्कोर 4 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी पर थकावट बुरी तरह असरअंदाज हो रही है और आपको आराम की ज़रूरत है, शायद एक वक्फे की, छुट्टी की। ठीक है। और नींद के गलबे यानी स्लीपीनेस को नापने के लिए? उसके लिए एपवर्थ स्लीपीनेस स्केल है। ये और भी दिलचस्प है। ये आपसे 8 मुख्तलिफ सूरत हालों के बारे में पूछती है। जैसे, अगर आप ट्रैफिक में चंद मिनट के लिए गाड़ी रोकें, तो आपके ऊँघने का कितना इम्कान है? हाँ, हम में से अक्सर लोग फौरन कहेंगे, कभी नहीं, मैं तो बहुत अलर्ट रहता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये पैमाना आपको ईमानदारी से सोचने पर मजबूर करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका सर ढलका हो? ये आपके और आपकी हकीकत के दरमियान एक मुकालमा शुरू करवाता है। ये बताता है कि आप सिर्फ थके हुए हैं या आप अपने और दूसरों के लिए एक खतरा बन चुके हैं। और ये खतरा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किताब में एक्सॉन वेल्डेस तेल के जहाज के हादसे की एक खौफनाक मिसाल दी गई है। जी, वो 1989 में अलास्का के साहिल पर होने वाली एक बहुत बड़ी माहौलियाती तबाही थी। तहकीकात से पता चला कि हादसे के वक्त जो शख्स जहाज चला रहा था, वो शदीद नींद की कमी का शिकार था और गालिबन सो गया था, जिसकी वजह से जहाज चट्टानों से टकरा गया और लाखों गैलन तेल समंदर में बह गया। जी। ये तो एक आलमी सतह की तबाही है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में नींद की कमी की वजह से कितने छोटे छोटे तेल के हादसे होते होंगे। बिल्कुल। एक सर्जन से ऑपरेशन में गलती, एक ड्राइवर का दूसरी लेन में चले जाना, या दफ्तर में किसी अहम रिपोर्ट में एक बड़ी गलती कर देना। तो किताब सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं सुना रही, ये हमें उस खतरे से आगाह कर रही है जिसे हम रोज़ाना नज़रअंदाज करते हैं। बिल्कुल। और किताब के मुताबिक अगर किसी का एप्सवर्थ स्केल पर स्कोर बहुत ज़्यादा है, यानी उसे दिन में बहुत नींद आती है, तो उसकी 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। क्या है वो? पहली, कुछ दवाएं जैसे एलर्जी की गोलियां। दूसरी और सबसे आम वजह, आप अपनी नींद पूरी ही नहीं कर रहे। और तीसरी, नींद की कोई बीमारी जैसे स्लीप एपनिया, जिसमें रात को आपका सांस बार बार रुकता है और आपकी नींद का मियार तबाह हो जाता है। तो ये जो नींद का शदीद दबाव है, ये खतरनाक हद तक ताकतवर एहसास, आखिर ये दिमाग में पैदा कहाँ से होता है? इसका इंजन क्या है? किताब कहती है कि ये कोई एक इंजन नहीं, बल्कि 2 ताकतवर निज़ाम हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। 2 निज़ाम? जी, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नींद कोई बटन नहीं है जिसे आप ऑन या ऑफ कर सकें। पहला निज़ाम है होम्योस्टैटिक निज़ाम। होम्योस्टैटिक, इसे आसान लफ्ज़ों में नींद का दबाव या स्लीप प्रेशर वाला सिस्टम समझें। ये एक प्रेशर कुकर की तरह है। आप जितना ज़्यादा देर जागते रहते हैं, आपके दिमाग में एक केमिकल एडेनोसिन जमा होता रहता है और नींद का दबाव बढ़ता जाता है। अच्छा, यानी ये एक तरह का नींद का कर्ज है जो सारा दिन जमा होता रहता है। बेहतरीन, आपने बिल्कुल सही समझा। जब आप सुबह उठते हैं तो ये कर्ज 0 होता है।
جیسے جیسے دن گزرتا ہے یہ قرض بڑھتا جاتا ہے اور شام تک یہ دباؤ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے آنکھیں خود بخود بند ہو رہی ہیں۔ اور پھر جب ہم سوتے ہیں تو دماغ اس ایڈینوسین کو صاف کرتا ہے اور صبح تک یہ قرض دوبارہ صفر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر دوسرا نظام کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا نظام ہے سرکیڈین نظام، جسے ہم عام زبان میں جسم کی اندرونی گھڑی یا باڈی کلاک کہتے ہیں۔ ایک منٹ، جسمانی گھڑی، یہ کوئی روحانی یا خیالی بات تو نہیں کہ ہمارے دماغ میں واقعی کوئی گھڑی لگی ہوئی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور نہیں، یہ بالکل بھی خیالی بات نہیں، یہ ایک حیاتیاتی حقیقت ہے۔ ہمارے دماغ کے بالکل بیچ میں ہائپوتھیلیمس نامی حصے میں خلیوں کا ایک چھوٹا سا گچھا ہوتا ہے جسے سپرا کھیاسمیٹک نیوکلیس یا SCN کہتے ہیں۔ یہ ہماری ماسٹر کلاک ہے۔ ماسٹر کلاک؟ جی، یہ تقریباً 24 گھنٹے کے سائیکل پر چلتی ہے اور اس کا سب سے بڑا محرک روشنی ہے۔ روشنی؟ یعنی یہ گھڑی وقت کا حساب روشنی سے لگاتی ہے؟ بالکل۔ جب صبح آپ کی آنکھوں کے ریٹنا پر روشنی پڑتی ہے تو یہ اس ماسٹر کلاک کو سگنل بھیجتی ہے کہ دن شروع ہو گیا ہے۔ یہ گھڑی پھر پورے جسم کو سگنل بھیجتی ہے کہ جاگنے والے ہارمونز پیدا کرو، جسم کا درجہ حرارت بڑھاؤ اور الرٹ ہو جاؤ۔ اور شام کو؟ شام کو جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہی گھڑی دماغ کو سگنل دیتی ہے کہ اب میلاٹونن نامی ہارمون خارج کرنا شروع کرو، جو نیند لانے میں مدد کرتا ہے۔ تو اگر میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں، ہومیوسٹیٹک نظام یہ طے کرتا ہے کہ ہمیں نیند کی کتنی ضرورت ہے، یعنی وہ دباؤ بناتا ہے۔ جی، اور سرکیڈین نظام یہ طے کرتا ہے کہ سونے کا صحیح وقت کب ہے۔ آپ نے بالکل خلاصہ کر دیا۔ ہومیوسٹیٹک نظام ایک لہر کی طرح ہے جو دن بھر اٹھتی ہے، اور سرکیڈین نظام ایک گیٹ کیپر کی طرح ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ اس لہر کو گزرنے کے لیے دروازہ کب کھولنا ہے۔ تو بہترین نیند تب آتی ہے جب یہ دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہوں۔ بالکل، جب نیند کا دباؤ بھی عروج پر ہو اور آپ کی جسمانی گھڑی بھی کہہ رہی ہو کہ اب سونے کا وقت ہے۔ جب یہ دونوں نظام آپس میں ہم آہنگ نہیں ہوتے، جیسے جیٹ لیگ میں یا شفٹ ورک میں، تبھی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ڈاکٹر ونٹر کی کتاب کی مدد سے نیند کے بارے میں کچھ بہت ہی بنیادی لیکن انقلابی باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نیند کوئی عیاشی نہیں، یہ کھانے اور پانی کی طرح ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اور اکثر بہتر نیند کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ غلط اور پریشان کن سوچ ہے کہ ہمارا جسم سونا بھول گیا ہے۔ صحیح۔ دوسرا اہم نقطہ یہ کہ تھکاوٹ ایک بیکار لفظ ہے۔ ہمیں اپنی کیفیت کو سمجھنا ہوگا۔ کیا ہماری جسمانی بیٹری ختم ہو گئی ہے جسے آرام کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارے دماغ پر نیند کا غلبہ ہے جسے سونے کی ضرورت ہے۔ یہ فرق سمجھنا اپنی مدد آپ کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور آخر میں ہماری نیند کو دو طاقتور قوتیں کنٹرول کرتی ہیں، ایک نیند کا بڑھتا ہوا دباؤ اور دوسری ہماری اندرونی 24 گھنٹے کی گھڑی۔ ان دونوں نظاموں کو سمجھنا اپنے جسم کے ساتھ لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا طریقہ سیکھنے کے برابر ہے۔ بالکل۔ اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہمیں نیند کیوں آتی ہے اور تھکاوٹ اور نیند میں کیا فرق ہے، تو ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا؟ جب ہم نیند کی سرحد کے پار جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ صرف ایک آف حالت نہیں ہے، یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور فعال عمل ہے جس کے اپنے مختلف مراحل اور دنیائیں ہیں۔ اور اسی سوال کا جواب ہم اگلے حصے میں تلاش کریں گے۔ اگلے حصے میں ہم نیند کے مراحل، REM، ڈیپ سلیپ اور دماغی بیداری کے نظام کو سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ پچھلی بار ہم نے نیند اور تھکاوٹ کے درمیان ایک بہت اہم فرق کو سمجھا تھا۔ جی، کہ تھکا ہوا ہونا اور نیند کا آنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ بالکل۔ آج ہم اس سے بھی ایک قدم آگے جا رہے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر اصل میں کیا جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اور آپ نے جنگ کا لفظ استعمال کیا، یہ بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ یہ واقعی ایک جنگ ہے۔
ایک طرف وہ نظام ہے جو ہمیں سلانے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک پورا نظام ہے جو ہمیں ہر قیمت پر جگائے رکھنا چاہتا ہے۔ جی، اور ڈاکٹر کرس ونٹر کی کتاب دی سلیپ سلیوشن نیند کو اسی طرح دیکھتی ہے، دو مخالف قوتوں کی ایک کشمکش۔ تو آج ہم اسی جنگ کے دونوں فریقوں کو سمجھیں گے۔ پہلا فریق ہے نیند کا اپنا نظام، اس کے مختلف مراحل ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک خاص کردار ہے۔ اور دوسرا فریق جو اکثر یہ جنگ جیت جاتا ہے اور ہمیں رات بھر جگائے رکھتا ہے، جی، وہ ہے ہمارا چوکسی یا ویجیلنس کا نظام۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں سونے نہیں دیتی، چاہے ہم کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ تو آئیے دماغ کے اس میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے اس ٹیم کی بات کرتے ہیں جو ہمیں سلانے کے لیے کام کر رہی ہے، یعنی نیند خود۔ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا دماغ بس ایک خاموش کمرے میں چلا جاتا ہے؟ یہ ایک عام خیال ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف اور دلچسپ ہے۔ نیند کوئی غیر فعال حالت نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ ایک انتہائی منظم اور فعال عمل ہے۔ مطلب دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد رات کو اپنی ورکشاپ کھولتا ہے اور مرمت کا کام شروع کرتا ہے۔ واہ! اور اس ورکشاپ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 اہم شعبے ہیں جنہیں ہم نیند کے مراحل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا ہے ہلکی نیند یعنی لائٹ سلیپ۔ یہ نیند کا داخلی دروازہ ہے، آپ ابھی گہری دنیا میں داخل نہیں ہوئے، بس دہلیز پر ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ مرحلہ ہے جب آپ صوفے پر ٹی وی دیکھتے ہوئے اونگ رہے ہوتے ہیں جی، اور کوئی چینل بدلے تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں تو دیکھ رہی تھی۔ بالکل وہی۔ اس مرحلے میں کوئی بھی ہلکی سی آہٹ آپ کو آسانی سے جگا سکتی ہے۔ اس کے بعد دماغ آپ کو گہرائی میں لے جاتا ہے، جسے گہری نیند یعنی ڈیپ سلیپ کہتے ہیں۔ N3۔ جی، N3۔ یہ نیند کا سب سے زیادہ جسمانی بحالی والا حصہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب جسم گروتھ ہارمون خارج کرتا ہے، پٹھوں اور ٹیشوز کی مرمت کرتا ہے اچھا۔ اور مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے دن میں سخت ورزش کی ہو یا آپ بیمار ہوں تو آپ کا جسم اسی مرحلے میں خود کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو یہ جسمانی مرمت کا پرائم ٹائم ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ جو سب سے پراسرار اور مشہور ہے، خوابوں والی نیند۔ REM سلیپ۔ جی، ریم سلیپ یہ تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم فلموں اور کتابوں میں سنتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ صرف عجیب و غریب خواب دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ دماغ کے لیے ایک فائلنگ کیبنٹ کی طرح ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا منظم عمل ہے؟ آپ نے بہت اچھی مثال دی۔ REM سلیپ کا مطلب ہے ریپڈ آئی موومنٹ۔ یعنی آنکھوں کی تیز حرکت؟ جی، کیونکہ اس میں ہماری آنکھیں بند پلکوں کے پیچھے تیزی سے حرکت کرتی ہیں اور دماغی سرگرمی اس مرحلے میں تقریباً جاگنے جیسی ہوتی ہے۔ تبھی خواب اتنے حقیقی لگتے ہیں۔ بالکل، لیکن پردے کے پیچھے دماغ ایک بہت اہم کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دن بھر کی معلومات اور تجربات کو پروسیس کرتا ہے، غیر ضروری یادوں کو آپ کہہ لیں کہ ڈیلیٹ کرتا ہے اور اہم معلومات کو طویل مدتی میموری میں منتقل کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے۔ جی، یہ دماغ کا ایک ضروری سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو کمال ہے، لیکن آج کل ہر کوئی خاص طور پر اپنی سمارٹ واچز کی وجہ سے صرف ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، گہری نیند۔ مجھے آج رات صرف 40 منٹ گہری نیند آئی۔ جی، یہ میں نے بہت سنا ہے۔ میرے دوست کو 90 منٹ۔ لوگ ان نمبرز کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن اگر میری گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ مجھے کم گہری نیند آئی تو کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ ایک بہت بڑے ذہنی جال کو ظاہر کرتا ہے جسے کتاب آربیٹری سلیپ ڈیپریویشن کہتی ہے۔ یعنی خود ساختہ نیند کی کمی؟ جی، دیکھیں، ڈیٹا بے معنی نہیں، لیکن اس کا سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر ونٹر کہتے ہیں کہ نیند ایک آرکیسٹرا کی طرح ہے۔ اچھا۔ گہری نیند شاید اس آرکیسٹرا کا ڈرمر ہے، بہت اہم اور طاقتور۔ لیکن کیا آپ صرف ڈرمر کو سن کر ایک اچھی دھن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں، آپ کو وائلن یعنی ہلکی نیند اور پیانو یعنی REM نیند، ان سب کی ضرورت ہے۔ اصل مقصد ایک متوازن اور ہم آہنگ پرفارمنس ہے۔ واہ، نیند ایک آرکیسٹرا ہے، یہ بہت زبردست انالوجی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک نمبر کے پیچھے بھاگنا؟
یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ آرکیسٹرا میں صرف ڈرمر نے اچھا کام کیا۔ صحیح۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ گہری نیند کی مقدار عمر کے ساتھ قدرتی طور پر کم ہوتی ہے۔ ایک 20 سالہ نوجوان کو جتنی گہری نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ایک 60 سالہ شخص کو نہیں ہوتی، اور یہ بالکل نارمل ہے۔ اچھا، تو یہ تینوں مراحل ایسے نہیں ہیں کہ آپ کسی ایک میں گھنٹوں رہتے ہیں۔ کتاب میں ایک گراف کا ذکر تھا، ہپنوگرام۔ وہ ایک رولر کوسٹر کی طرح لگ رہا تھا، اوپر نیچے اوپر نیچے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک رولر کوسٹر ہی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ پہلے سطح کے قریب ہلکی نیند میں ہوتے ہیں، پھر آپ گہرائی میں اترتے ہیں جہاں دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی گہری نیند ہے، لیکن آپ ہمیشہ وہاں نہیں رہ سکتے۔ سانس لینے کے لیے واپس آنا پڑتا ہے۔ جی، آپ کو سانس لینے کے لیے واپس سطح کی طرف آنا پڑتا ہے، اور اسی واپسی کے سفر میں آپ ریم نیند سے گزرتے ہیں۔ رات بھر آپ ایسے ہی کئی غوطے لگاتے ہیں، اور ہر غوطہ یعنی ہر سلیپ سائیکل تقریباً 90 منٹ کا ہوتا ہے۔ واہ، تو یہ تو ہوئی نیند کی ٹیم کی بات۔ ہلکی نیند، گہری نیند، ریم، یہ سب مل کر جسم اور دماغ کو بحال کر رہے ہیں۔ جی، لیکن جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، ہر کہانی میں ایک مخالف بھی ہوتا ہے۔ رات کو جب ہم لیٹتے ہیں تو دوسری ٹیم بھی میدان میں ہوتی ہے، وہ نظام جو ہمیں جگائے رکھنے کے لیے بنا ہے۔ بالکل، اور کتاب اسے ویجیلنس کہتی ہے۔ چوکسی۔ جی، چوکسی، اور اس کو سمجھنا بے خوابی کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ یہ صرف جاگنا نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بیداری کی وہ فعال حالت ہے جو نیند کی مزاحمت کرتی ہے۔ یہ ہمارا اندرونی سیکیورٹی گارڈ ہے جو ہمیں خطروں سے ہوشیار رکھنے کے لیے بنا ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ سیکیورٹی گارڈ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیتا ہے۔ کتاب میں اس کی ایک مثال ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کی ہے۔ ہاں، اور وہ مثال اس تصور کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ سوچیں آپ کسی لمبی بورنگ پریزنٹیشن میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، آپ کا سر جھک رہا ہے، آپ نیند کے بالکل کنارے پر ہیں۔ اچانک اسپیکر کہتا ہے، اور اب میں ایک سوال کروں گا آپ کا نام سے۔ ایک سیکنڈ میں آپ کی نیند کہاں غائب ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کا چوکسی کا نظام 0 سے 100 پر چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہی چوکسی کی طاقت ہے۔ ایک بیرونی محرک آپ کے پورے بیداری کے نظام کو فعال کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ایک آن آف سوئچ نہیں ہے کہ یا تو نیند کا بٹن آن ہے یا جاگنے کا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دو الگ الگ مخالف فوجوں کی طرح ہیں جو ہر وقت لڑ رہی ہیں۔ یہ اس کتاب کا سب سے کلیدی نقطہ ہے۔ یہ دو الگ الگ نظام ہیں جو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ نیند کے نظام کو طاقت دینے والے کیمیکلز الگ ہیں، اور بیداری کے نظام کے اپنے کیمیکل ہتھیار ہیں۔ اچھا۔ رات کو جب ہم لیٹتے ہیں تو ان دونوں نظاموں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو وہ کون سے کیمیکلز ہیں جو اس چوکسی کے انجن کو چلاتے ہیں؟ کتاب میں 3 اہم کیمیکلز کا ذکر ہے۔ پہلا ہے ہسٹامین۔ ہسٹامین؟ جی، اس کا بنیادی کام ہمیں بیدار اور چوکس رکھنا ہے۔ اچھا، تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم الرجی کی دوائیں لیتے ہیں جنہیں اینٹی ہسٹامین کہتے ہیں، جی، تو ہمیں اتنی نیند آتی ہے؟ وہ دوائیں دراصل ہمارے چوکسی کے نظام کو کمزور کر دیتی ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح نتیجہ نکالا۔ اینٹی ہسٹامین دوائیں ہسٹامین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، جس سے چوکسی کا نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور نیند کا نظام آسانی سے جیت جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا اہم کیمیکل ہے ڈوپامین۔ ہم اسے عام طور پر خوشی اور تحریک سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ بیداری اور توجہ مرکوز رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا، جو کتاب کے مطابق شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے اوریکسن، جسے ہائپوکریٹن بھی کہتے ہیں۔ یہ بیداری کے نظام کا ماسٹر ریگولیٹر ہے۔ ماسٹر ریگولیٹر؟ جی، مطلب یہ دماغ کے تمام بیداری کے مراکز کو آن رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب جسم میں اوریکسن کی کمی ہو جاتی ہے تو ایک بیماری ہوتی ہے جسے نارکولیپسی کہتے ہیں۔ اوہ ہاں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ اس بیماری میں مریضوں کو دن میں شدید اور بے قابو نیند آتی ہے، کیونکہ ان کا چوکسی کا نظام اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ نیند کے حملوں کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتا۔ تو جب میں رات کو بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں لیکن دماغ میں خیالات کی ایک ٹرین چل رہی ہوتی ہے، کل کی میٹنگ کیسی ہوگی، کیا میں نے ای میل کا جواب
دیا تھا تو میں دراصل نادانستہ طور پر اپنی ہی چوکسی کی ٹیم کو مضبوط کر رہی ہوں۔ بالکل، آپ اسی ٹیم کو ایندھن فراہم کر رہے ہیں جسے آپ ہرانا چاہتے ہیں۔ جب کوئی شخص بستر پر لیٹ کر یہ فکر کرتا ہے کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، تو یہ پریشانی اور تناؤ جسم کے لیے خطرے کا سگنل ہوتا ہے۔ اچھا۔ جواب میں جسم بیداری بڑھانے والے کیمیکلز جیسے ایڈرینالین اور کورٹیسول خارج کرتا ہے۔ یہ کیمیکلز ہسٹامین اور اوریکسن کے نظام کو مزید متحرک کر دیتے ہیں، اور اس طرح نیند اور دور ہو جاتی ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسا چکر ہے جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اس فکر میں نہیں سو پاتے کہ آپ سو نہیں پا رہے، اور یہ فکر آپ کو مزید جگائے رکھتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نیند کوئی ایک پرسکون حالت نہیں، بلکہ ہمارے دماغ کے اندر رات بھر چلنے والی ایک جنگ ہے۔ ایک پیچیدہ جنگ۔ ایک طرف نیند کا آرکیسٹرا ہے، ہلکی، گہری اور REM نیند جو جسم اور دماغ کی مرمت کر رہا ہے، جی، اور دوسری طرف چوکسی کا نظام ہے، ہسٹامین، ڈوپامین اور اوریکسن جیسے کیمیکلز سے لیس، جو ہمیں جگائے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا کہ یہ دو الگ الگ قوتیں ہیں بہتر نیند کی طرف پہلا قدم ہے۔ صحیح۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اس جنگ کا نتیجہ ہمارے احساس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مطلب کتاب ایک ایسے فینومینا کی بات کرتی ہے جہاں آپ کا دماغ تمام مراحل سے گزرتا ہے، آپ کا جسم پوری طرح آرام کرتا ہے، لیکن آپ صبح اٹھ کر قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ 1 منٹ بھی نہیں سوئے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا دماغ ہمیں نیند کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اور اسی سلیپ مس پرسیپشن یعنی نیند کے غلط ادراک اور ہمارے جسم کی اندرونی گھڑی سرکارڈین ردمز پر ہم اگلی بار بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نیند کے مراحل اور چوکنا رہنے کے تصور پر بات کر رہے تھے، لیکن آج ہمارے پاس 2 ایسے موضوعات ہیں جو شاید نیند کے بارے میں لوگوں کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔ بالکل، آج ہم اصل میں 2 بہت ہی بنیادی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ پہلا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سو رہے ہوں لیکن آپ کے دماغ کو لگے کہ آپ جاگ رہے ہیں؟ اچھا۔ اور دوسرا، وہ کون سی پوشیدہ طاقت ہے جو ہمارے جسم کے ہر کام کو سونے سے لے کر بھوک لگنے تک ایک ٹائم ٹیبل پر چلاتی ہے؟ اور اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین کہانی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے 6 مہینے سے نیند کا ایک جھونکا تک نہیں آیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ آئیے اس الجھن کو سلجھاتے ہیں اور اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے اسی سوال پر آتے ہیں، کیا کوئی انسان مہینوں تک بغیر سوئے رہ سکتا ہے؟ یہ سننے میں ہی ناممکن لگتا ہے۔ مصنف ڈاکٹر ونٹر اپنے کلینک کا ایک واقعہ بتاتے ہیں جہاں ایک خاتون نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے 6 مہینے سے 1 سیکنڈ کی بھی نیند نہیں آئی۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے مریضوں سے بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو اس بات پر اتنا پختہ یقین رکھتے ہوں۔ بالکل۔ اور سائنس کی زبان میں اس کیفیت کو پیراڈاکسیکل انسومنیا کہتے ہیں۔ پیراڈاکسیکل انسومنیا۔ جی، پیراڈاکسیکل کا مطلب ہے متضاد یا الٹی بات، اور یہ نام بالکل صحیح ہے۔ تضاد یہ ہے کہ مریض کو لگتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے جبکہ حقیقت میں اس کا جسم سو رہا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، مطلب مسئلہ نیند کا ہے ہی نہیں بلکہ نیند کے احساس کا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سو بھی رہا ہو اور اسے پتہ بھی نہ چلے؟ اس کی وجہ دماغ کی ایک خاص حالت ہے جسے ہائپر اراؤزل کہتے ہیں، یعنی دماغ کا بہت زیادہ فعال یا چوکس رہنا۔ ہائپر اراؤزل، اچھا۔ دیکھیے، عام طور پر جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کا دماغ نیند میں بھی اتنا ایکٹیو رہتا ہے کہ انہیں ہلکی نیند یعنی سٹیج 1 یا سٹیج 2 کی نیند جاگنے جیسی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ سو تو رہے ہیں لیکن دماغ جاگ رہا ہے۔ ایک طرح سے جی، ان کا دماغ مسلسل چھوٹی چھوٹی آوازوں یا خیالات پر دھیان دے رہا ہوتا ہے، اس لیے انہیں سونے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، مطلب دماغ کے کچھ حصے سو رہے ہیں اور کچھ اب بھی آن ہیں۔ مصنف نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنی بیوی کی ایک بڑی مزیدار مثال دی ہے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ فلم دیکھ رہے تھے۔ ان کی بیوی صوفے پر سو گئیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ جاگیں تو فلم کا 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اچھا۔ تو انہوں نے شکایت کی کہ فلم کی کہانی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، اور اس بات پر بحث کرنے لگیں کہ وہ تو جاگ رہی تھیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس پورے حصے کے دوران سو رہی تھیں۔
ویسے یہ تو میرے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہے. آپ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اچانک کہانی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اور آپ سب کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں میں جاگ رہا تھا. بالکل. تو اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ سلیپ سٹیٹ مس پرسیپشن کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہم اپنی نیند کو کتنا غلط سمجھ سکتے ہیں. بالکل. اور یہ صرف ذاتی کہانی نہیں، اس کی سائنسی تصدیق بھی ہوتی ہے. جب ایسے مریضوں کو سلیپ لیب میں بلا کر ان کی نیند کا معائنہ کیا جاتا ہے تو نتائج حیران کن ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے سلیپ لیب میں؟ وہاں ان کے سر پر الیکٹروڈز لگائے جاتے ہیں جو دماغ کی لہروں کو مانیٹر کرتے ہیں. ہاں. تو صبح اٹھ کر مریض شکایت کرتا ہے کہ میں تو پوری رات جاگتا رہا، وہ مشکل 10-15 منٹ آنکھ لگی ہوگی. صحیح. لیکن جب ڈاکٹر اسے اس کے دماغ کی لہروں کا ڈیٹا دکھاتا ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ 6 سے 7 گھنٹے سویا ہے تو وہ یقین ہی نہیں کر پاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا دماغ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. لیکن اس جانکاری کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کسی کو لگ ہی رہا ہے کہ وہ نہیں سویا تو وہ تو تھکا ہوا ہی محسوس کرے گا، ہے نا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے، کئی بار مسئلہ نیند کی کمی نہیں بلکہ نیند نہ آنے کی بے چینی ہوتی ہے. یہ خوف کہ میں سو نہیں پا رہا، کل میرا دن کیسے گزرے گا. ہاں، یہ پریشانی تو سونے ہی نہیں دیتی. بالکل. یہ پریشانی انہیں مزید جگائے رکھتی ہے اور دماغ کو اور زیادہ فعال کر دیتی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ محسوس کرنا کہ آپ نہیں سوتے حالانکہ آپ سوتے ہیں نارمل نہیں ہے. صحیح. جب ان مریضوں کو ثبوت کے ساتھ یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کا جسم نیند لے رہا ہے تو ان کی آدھی پریشانی وہیں ختم ہو جاتی ہے. یہ جاننا کہ وہ خطرے میں نہیں ہے اس بے چینی کے چکر کو توڑنے کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جاننا کہ ہمارا دماغ ہمیں نیند کے بارے میں دھوکہ دے سکتا ہے کافی پریشان کن بھی ہے اور دلچسپ بھی. یہ اس بات پر سوال اٹھاتا ہے کہ اگر ہمارا احساس قابل بھروسہ نہیں تو پھر کون سی چیز ہے جو ہمارے جسم کو کنٹرول کر رہی ہے؟ اور یہیں سے بات ہمارے جسم کی اس ماسٹر کلاک یعنی سرکیڈین ردھم کی طرف جاتی ہے جو پردے کے پیچھے سے سب کچھ چلا رہی ہے. سرکیڈین ردھم؟ یہ کیا چیز ہے؟ سرکیڈین ردھم ہمارے جسم کے اندر چلنے والا تقریباً 24 گھنٹے کا ایک قدرتی سائیکل ہے. یہ صرف سونے اور جاگنے کو ہی کنٹرول نہیں کرتا بلکہ ہمارے جسم کے تقریباً تمام کام اسی کے تابع ہیں. ہمارے جسمانی درجہ حرارت، ہارمونز کا اخراج، بھوک لگنا اور یہاں تک کہ ہمارا موڈ بھی اسی اندرونی گھڑی سے جڑا ہوا ہے. مطلب یہ ہمارے جسم کا ایک طرح کا آپریٹنگ سسٹم ہے جو ہر چیز کو وقت پر رکھتا ہے. آنے سے پہلے ہی پیٹ میں ہاضمے کے لیے ضروری تیزاب اور انزائمز بنانا شروع کر دیتا ہے. وہ کھانے کا اندازہ لگا رہا ہوتا ہے. اچھا. یہی متوقع صلاحیت ہمارے جسم کو مؤثر بناتی ہے. یہ اندرونی گھڑی مستقبل کے واقعات کے لیے جسم کو پہلے سے تیار رکھتی ہے. اور یہاں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے. میں نے پڑھا کہ اس کا پہلا ثبوت 18ویں صدی میں ایک پودے سے ملا تھا. جی، 1729 میں ایک فرانسیسی سائنسدان ژان ژاک دیورتس دے مائران نے ایک بہت دلچسپ تجربہ کیا. اس نے دیکھا کہ ایک خاص پودا دن میں سورج کی روشنی میں اپنی پتیاں کھولتا ہے اور رات کو بند کر لیتا ہے. صحیح. اس نے سوچا کہ کیا یہ پودا سورج کی روشنی پر رد عمل دے رہا ہے یا اس کے اندر کوئی اپنی گھڑی ہے؟ تو اس نے پودے کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا. بالکل. اس نے پودے کو ایک ایسی الماری میں رکھ دیا جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں تھا اور نتیجہ حیران کن تھا. اندھیرے میں ہونے کے باوجود پودا ہر صبح اسی وقت اپنی پتیاں کھول لیتا تھا اور شام کو بند کر لیتا تھا. واہ. اس سے یہ ثابت ہوا کہ پودے کے اندر ایک اپنی اندرونی گھڑی ہے جو بیرونی روشنی کے بغیر بھی کام کرتی ہے. ایک پودا؟ میں تو سمجھ رہا تھا یہ صرف جانوروں اور انسانوں کی بات ہے. مطلب ایک پودے کو بھی پتا ہے کہ وقت کیا ہوا ہے بغیر گھڑی یا سورج کے. یہ تو حیران کن ہے. جی، یہ بہت بنیادی چیز ہے. اور پھر انسانوں پر بھی تو ایک بہت مشہور تجربہ ہوا تھا، وہ غار والا. جی، وہ جدید دور کی سب سے اہم تحقیق تھی. 1938 میں 2 سائنسدانوں نتھینیل کلائٹمن اور بروس رچرڈسن نے یہ جاننے کے لیے کہ انسان کی قدرتی گھڑی کتنی لمبی ہوتی ہے ایک انتہائی قدم اٹھایا. وہ کینٹکی کے ایک بہت گہری غار میں 32 دن کے لیے رہنے چلے گئے. 32 دن ایک غار میں جہاں نہ دن کا پتہ نہ رات کا؟ جی، وہاں نہ سورج کی روشنی تھی
نہ گھڑی، نہ باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان تمام بیرونی اشاروں کے بغیر انسان کا جسم کس ردم پر چلتا ہے۔ اور کیا پتہ چلا؟ اس تجربے سے ایک بہت ہی اہم چیز دریافت ہوئی۔ انہوں نے پایا کہ انسان کا قدرتی ردم ٹھیک 24 گھنٹے کا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر کتنا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 24 گھنٹے اور 11 منٹ کا ہوتا ہے۔ 11 منٹ؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یہ اتنا مخصوص کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کسی غار میں چھوڑ دیا جائے تو کچھ ہی مہینوں میں ہمارا دن دوسروں کی رات بن جائے گا۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ ہر روز ہماری اندرونی گھڑی 11 منٹ آگے ہو جاتی ہے۔ اگر ہم صرف اپنی جسمانی گھڑی پر چلیں تو تقریباً 2 مہینے میں ہم باقی دنیا کے مقابلے میں 12 گھنٹے آگے ہوں گے۔ یعنی جب باہر دن ہوگا ہمارا جسم رات سمجھ رہا ہوگا، اور جب باہر رات ہوگی ہمارا جسم دن۔ یہ دریافت اس بات کی زبردست مثال ہے کہ ہم سورج اور ماحول سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، چاہے ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ بالکل۔ تو اگر ہماری اندرونی گھڑی 24 گھنٹے کی نہیں ہے تو پھر وہ ہر روز دنیا کے 24 گھنٹے کے سائیکل سے کیسے مطابقت رکھتی ہے؟ کوئی چیز تو ہوگی جو اسے روز ریسیٹ کرتی ہوگی۔ جی، اور ان اشاروں کو سائنسدان زائٹ گیبرز کہتے ہیں۔ یہ ایک جرمن لفظ ہے جس کا مطلب ہے وقت دینے والے۔ زائٹ گیبرز۔ لیکن اس کا آسان مطلب ہے اینکر، یعنی لنگر۔ سوچیں کہ آپ کی اندرونی گھڑی ایک ایسی کشتی ہے جو ہر روز 11 منٹ آگے بہہ جاتی ہے۔ زائٹ گیبرز وہ اینکرز ہیں جو اس کشتی کو ہر صبح صحیح جگہ پر واپس کھینچ لاتے ہیں تاکہ وہ سمندر میں گم نہ ہو جائے۔ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ تو یہ اینکرز یا زائٹ گیبرز ہیں کیا؟ ان میں سب سے طاقتور اینکر سورج کی روشنی ہے۔ صبح جب روشنی ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے تو یہ ہمارے دماغ کو ایک مضبوط سگنل بھیجتی ہے کہ دن شروع ہو گیا ہے، جاگ جاؤ۔ اچھا۔ یہ سگنل نیند لانے والے ہارمون میلاٹونن کی پیداوار کو فوراً روک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کی دھوپ اتنی اہم ہے۔ اور روشنی کے علاوہ دوسرے اینکرز کون سے ہیں؟ دوسرے اہم زائٹ کیبلز میں ہمارے کھانے کے اوقات شامل ہیں۔ اگر آپ روز ایک ہی وقت پر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا جسم اس وقت کا عادی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سماجی میل جول اور سرگرمیاں بھی اہم ہیں۔ روز ایک ہی وقت پر کام پر جانا، ورزش کرنا، دوستوں سے ملنا، یہ سب ہمارے جسم کو وقت کا احساس دلاتے ہیں۔ اور آخر میں ایک مستقل روزمرہ کا معمول۔ تو یہ تمام اینکرز جتنے زیادہ مستقل اور مضبوط ہوں گے، ہماری اندرونی کشتی اتنی ہی مضبوطی سے بندھی رہے گی۔ بالکل۔ اور جب یہ اینکرز ہل جائیں یا ٹوٹ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیٹ لیگ یا پھر شفٹ میں کام کرنے سے ہوتا ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ہی سرکارڈین ردم میں خلل کی بہترین مثالیں ہیں۔ جیٹ لیگ میں آپ کا جسمانی مقام بدل جاتا ہے۔ فرض کریں آپ پاکستان سے امریکہ جاتے ہیں۔ آپ کے بیرونی اینکرز جیسے سورج اچانک 10-12 گھنٹے بدل جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی اندرونی گھڑی اب بھی پاکستان کے وقت پر ہوتی ہے۔ بالکل، اس لیے آپ کو وہاں دن میں نیند آتی ہے اور رات کو بھوک لگتی ہے۔ جسم کو ایک ٹائم زون کے حساب سے ایڈجسٹ ہونے میں تقریباً 1 دن لگتا ہے۔ تو جیٹ لیگ میں آپ کی اندرونی گھڑی اور بیرونی دنیا میں ایک عارضی تضاد ہوتا ہے جسے جسم کچھ دنوں میں ٹھیک کر لیتا ہے، لیکن شفٹ ورک اس سے مختلف کیسے ہے؟ شفٹ ورک زیادہ پیچیدہ اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کا مقام تو وہی رہتا ہے اور بیرونی اینکرز جیسے دن کی روشنی بھی وہی رہتے ہیں، لیکن آپ کا کام کا شیڈیول ان سے ٹکراتا ہے۔ یعنی ایک مستقل جنگ کی کیفیت ہوتی ہے۔ جی، آپ رات کو کام کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کی اندرونی گھڑی چیخ رہی ہوتی ہے کہ سونے کا وقت ہے، اور پھر آپ دن میں سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جب سورج کی روشنی دماغ کو سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ جاگنے کا وقت ہے۔ اس کے صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اثرات کافی شدید ہو سکتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ شفٹ میں کام کرنے والے افراد اوسطاً ہر ہفتے 6 گھنٹے کی نیند کم لیتے ہیں۔ 6 گھنٹے فی ہفتہ، یہ تو تقریباً ایک پوری رات کی نیند ہے جو ہر ہفتے ضائع ہو رہی ہے۔
اور جب ہم سوچتے ہیں کہ ڈاکٹرز، نرسیں، پائلٹ، فیکٹری ورکرز یہ سب لوگ شفٹ میں کام کرتے ہیں تو یہ صرف ان کی صحت کا مسئلہ نہیں رہتا، یہ تو پبلک سیفٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے اب بہت سی انڈسٹریز فٹیگ مینجمنٹ یعنی تھکاوٹ کے انتظام پر بہت زور دے رہی ہیں۔ نیند کی کمی کو جانچنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ملٹیپل سلیپ لیٹنسی ٹیسٹ یا MSLT کہتے ہیں۔ MSLT یہ کیا ماپتا ہے؟ یہ ماپتا ہے کہ کوئی شخص دن میں کتنی جلدی سو سکتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ شفٹ ورک ڈس آرڈر والے افراد میں نیند کی کمی کبھی کبھی نارکولیپسی کے مریضوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نارکولیپسی وہ بیماری جس میں لوگ کہیں بھی اچانک سو جاتے ہیں؟ جی، جو ایک سنگین نیند کی بیماری ہے، یعنی شفٹ ورکرز کی حالت اتنی خراب ہو سکتی ہے۔ یہ تو تشویشناک بات ہے۔ اور جسمانی صحت پر طویل مدتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پھر ہوتی ہے بلکہ ہاضمے کے مسائل، دل کی بیماریوں، ذیابیطیز اور یہاں تک کہ کینسر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی پورا سسٹم بگڑنے لگتا ہے۔ جی، ہمارا جسم رات کے وقت آرام اور مرمت کے لیے بنا ہے اور دن میں فعال رہنے کے لیے۔ جب ہم اس قدرتی ڈیزائن کے خلاف مستقل جاتے ہیں تو پورا سسٹم بگڑنے لگتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اول ہماری نیند کا تصور حقیقت سے مختلف ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات صرف یہ جاننا کہ ہم حقیقت میں سو رہے ہیں بے چینی کم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جی، اور دوم، ہمارے جسم ایک طاقتور اندرونی گھڑی پر چلتے ہیں جسے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے مستقل بیرونی اینکرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اپنی نیند کو صحیح طور پر سمجھنا اور اپنے سرکیڈین ردھم کا احترام کرنا بہتر صحت کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقل معمولات بنانا، دن میں روشنی حاصل کرنا اور رات کو اندھیرے میں رہنا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر ہماری پوری صحت کی عمارت کھڑی ہے۔ اگلی حصے میں ہم کچھ بہت عملی چیزوں پر بات کریں گے، جیسے نیند کے اصول کیا ہیں اور انسومنیا کی مختلف اقسام کو سمجھیں گے۔ جی، انشاءاللہ۔ آج کے لیے ایک آخری خیال، اگر ہماری اندرونی گھڑی اتنی طاقتور ہے تو ہمارے روزمرہ کے موڈ اور توانائی کا کتنا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کب سوئے، نہ کہ صرف کتنا سوئے۔ ذرا اپنے پچھلے کچھ اچھے دنوں کے بارے میں سوچیں۔ کیا ان سے پہلے سونے جاگنے کا معمول مستقل تھا؟ اور کل سے اپنی زندگی میں ایسا کون سا ایک چھوٹا اور مستقل زائڈ گیبر یعنی اینکر شامل کیا جا سکتا ہے جو اس اندرونی کشتی کو مزید مضبوط کرے؟ شاید روز صبح ایک ہی وقت پر 5 منٹ دھوپ میں کھڑا ہونا، یا ہر روز دوپہر کا کھانا ٹھیک 1 بجے کھانا؟ اس پر سوچئے گا۔ آج ہم کچھ بہت ہی اہم اور شاید سب سے عام نیند کے مسائل پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، پچھلی بار ہم نے نیند کے مراحل اور سرکیڈین ردھم کی سائنس کو سمجھا تھا، لیکن آج کی گفتگو بہت عملی ہونے والی ہے۔ عملی اور شاید ان لوگوں کے لیے بہت ضروری جو راتوں کو جاگ کے یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ہم بات کریں گے سلیپ ہائیجین، انسومنیا اور ایک بہت ہی سنگین کیفیت جسے مصنف ہارڈ انسومنیا کہتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف مشورے دینا نہیں بلکہ ان مسائل کی تہہ تک پہنچنا ہے، یہ سمجھنا کہ کیوں اکثر اچھی عادتیں بھی کافی نہیں ہوتی اور کیسے نیند نہ آنے کا خوف خود نیند سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے اور سب سے مشہور لفظ سے شروع کرتے ہیں، سلیپ ہائیجین۔ یہ لفظ آج کل ہر جگہ سننے کو ملتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، سلیپ ہائیجین کا بنیادی مطلب ہے اپنے سونے کا ماحول اور اپنی عادتیں انہیں اس طرح بنانا کہ وہ نیند کے لیے سازگار ہوں۔ یعنی ایک طرح سے نیند کے لیے سٹیج تیار کرنا۔ بالکل صحیح۔ مصنف اسے کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا پہلا قدم ہے۔ یہ ٹریننگ کا سب سے آسان حصہ ہے، لیکن اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف بنیاد ہے۔ تو اس بنیاد میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ سب سے اہم کیا ہے؟ تو اس میں کئی اہم چیزیں ہیں اور ہر ایک کے پیچھے سائنس ہے۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے ضروری چیز ہے مکمل اندھیرا۔ اندھیرا؟ جی، روشنی، خاص طور پر ہمارے فونز اور ٹی وی اسکرین سے نکلنے والی نیلی روشنی، وہ ہمارے دماغ میں میلاٹونین کی پیداوار کو روک دیتی ہے۔ اور میلاٹونین وہی ہارمون ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے نا؟ بالکل، اور مصنف نے اس کو جانچنے کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ بھی بتایا ہے، وہ سلیپ کیو ایکسرسائز۔ ہاں، وہ نیند کی غار والی مشق۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اپنے کمرے میں لیٹ کر اپنا ہاتھ چہرے کے سامنے لائیں،
اگر آپ کو اپنا ہاتھ نظر آ رہا ہے چاہے ہلکا سا بھی، تو کمرہ کافی تاریک نہیں ہے۔ بالکل، آپ کا کمرہ ایک غار کی طرح ہونا چاہیے جہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ یہ تو بہت عملی ٹیسٹ ہے۔ اچھا، اندھیرے کے بعد دوسری اہم چیز ظاہر ہے بستر خود۔ جی ہاں، ایک آرام دہ بستر یہ بہت ذاتی چیز ہے۔ کسی کو سخت گدا پسند ہے، کسی کو نرم، لیکن اہم یہ ہے کہ آپ کا بستر آپ کے لیے آرام دہ ہو۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس پر سرمایہ کاری کرنا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ کیونکہ ہم اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ وہیں گزارتے ہیں۔ بالکل، اور پھر آتی ہے آج کے دور کی سب سے بڑی رکاوٹ، اسکرینز۔ جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا۔ تو کیا سونے سے 10-15 منٹ پہلے فون رکھنا کافی ہے؟ بدقسمتی سے بالکل نہیں۔ کتاب کے مطابق سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے ہر قسم کی اسکرین بند کر دینی چاہیے۔ 1 گھنٹہ؟ جی، کیونکہ وہ نیلی روشنی آپ کے دماغ کو مسلسل یہ سگنل لیتی رہتی ہے کہ ابھی دن ہے، یا آپ کی اندرونی گھڑی کو خراب کر دیتی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کے بارے میں بہت غلط فہمیاں ہیں، الکوہل۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سونے میں مدد کرتا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ الکوہول شروع میں آپ کو غنودگی کا احساس دلا سکتا ہے، آپ شاید جلدی سو بھی جائیں، لیکن جیسے ہی جسم اس ہضم کرنا شروع کرتا ہے، یہ آپ کی نیند کے پورے ڈھانچے کو تباہ کر دیتا ہے، خاص طور پر REM سلیپ کو، جو ہماری ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو وہ نیند کبھی بھی گہری اور آرام دہ نہیں ہوتی۔ تو یہ سب بہت مفید مشورے ہیں، کمرہ تاریک، بستر آرام دہ، فون دور، لیکن کتاب بار بار اس بات پر زور کیوں دیتی ہے کہ صرف سلیپ ہائیجین کافی نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ سب کچھ کر رہا ہو پھر بھی اسے نیند کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ انسومنیا جیسے گہرے مسائل کا تعلق اکثر ہمارے ماحول سے زیادہ ہمارے دماغ سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے رویوں اور ہماری سوچ سے جڑے ہوتے ہیں۔ آپ کمرے کی بتیاں تو بند کر سکتے ہیں، لیکن دماغ میں چلنے والی پریشانی کی بتی کیسے بند کریں گے؟ وہ جو نیند نہ آنے کا خوف ہے اسے کیسے ختم کریں گے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ ویئر ٹھیک کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر مسئلہ سافٹ ویئر میں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہی ہمیں انسومنیا کی طرف لے آتا ہے۔ جی، تو جب لوگ کہتے ہیں کہ انہیں انسومنیا ہے، اس کی طبی یا نفسیاتی تعریف کیا ہے؟ مصنف اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ انسومنیا کی تشخیص کسی بلڈ ٹیسٹ یا برین سکین سے نہیں ہوتی۔ یہ ایک ذاتی تاثر ہے۔ اس کی 2 اہم شرطیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی یہ کہ ایک شخص کو سونے کا پورا موقع اور ماحول ملتا ہے، لیکن اسے سونے میں مشکل ہوتی ہے۔ یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے۔ اور دوسری شرط ہی اصل کنجی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنی سونے کی اس ناکامی کے بارے میں بہت زیادہ شدید پریشان ہوتا ہے، اس پر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ 1 منٹ، یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ یعنی مسئلہ نیند کے گھنٹے نہیں بلکہ ان گھنٹوں کے بارے میں ہماری پریشانی ہے۔ بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو 4 گھنٹے سو کر بھی دن میں تازہ دم ہے اسے انسومنیا نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا شخص جو 7 گھنٹے سو کر بھی اس بات پر پریشان ہے کہ اسے 8 گھنٹے سونا تھا، اسے انسومنیا ہو سکتا ہے۔ نیند کی بیماری سے زیادہ سوچ کی بیماری ہے۔ جی، یہ نیند کے بارے میں ہمارے رد عمل کی بیماری ہے۔ کتاب اس کی 2 قسمیں بتاتی ہے۔ ایک ہے سلیپ آن سیٹ انسومنیا، یعنی سونے میں مشکل ہونا؟ ہاں، بستر پر جانے کے بعد گھنٹوں جاگتے رہنا، دماغ کا دوڑتے رہنا۔ اور دوسری قسم ہے سلیپ مینٹیننس انسومنیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسان سو تو جاتا ہے، لیکن رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے اور پھر دوبارہ سونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ قسم اکثر پریشانی یعنی اینگزائٹی سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ یہ پریشانی اور نیند کا تعلق یہ ایک شیطانی چکر جیسا لگتا ہے نا؟ یہ بالکل ایک وشس سائیکل ہے۔ پریشانی آپ کو سونے نہیں دیتی، اور جب آپ سوتے نہیں ہیں تو اگلے دن پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ دماغ کی جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس خطرناک چکر کو توڑا کیسے جائے؟ ہاں، اس کے لیے کتاب میں ایک بہت مؤثر علاج کا ذکر ہے جسے کہتے ہیں CBT-I CBT-I Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia۔ یہ دواؤں کے بغیر کیا جانے والا علاج ہے جو دنیا بھر میں انسومنیا کے لیے سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ نیند سے متعلق جو منفی خیالات اور خوف ہیں انہیں چیلنج کیا جائے اور بدلا جائے۔ یہ تو بہت امید افزا بات ہے۔ اچھا، کتاب سادہ انسومنیا اور ہارڈ انسومنیا میں بھی فرق کرتی ہے
یہ کیا ہے؟ جی، سادہ انسومنیا عارضی ہوتا ہے، کسی خاص وجہ سے، جیسے کوئی امتحان ہے یا کوئی بڑا ایونٹ، وہ وجہ ختم ہوتی ہے تو نیند واپس آ جاتی ہے۔ لیکن ہارڈ انسومنیا، یہ سننے میں ہی بہت خوفناک لگتا ہے۔ یہ مصنف کا دیا ہوا نام ہے ایک ایسی کیفیت کو جو دائمی ہو جاتی ہے، مہینوں سالوں تک چلتی ہے اور علاج کے خلاف مزاحمت کرتی ہے۔ یہ صرف نیند کا مسئلہ نہیں رہتا، تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ ایک نفسیاتی جنگ بن جاتا ہے۔ مصنف اسے ایک بیرو درندہ کہتے ہیں جو زندگی سے خوشی چھین لیتا ہے۔ ایک بیرو درندہ؟ آخر ایک نیند کا مسئلہ اتنا شدید کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف نیند نہ آنے کا مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک شخص کی شناخت کا بحران بن جاتا ہے۔ شناخت کا بحران؟ مطلب؟ اس کے دو اہم نفسیاتی پہلو ہیں۔ پہلا ہے انسومنیا کی شناخت۔ لوگ یہ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ایک خراب سونے والا ہوں۔ یعنی وہ اسے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں؟ بالکل، یہ ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ مجھے تو کبھی اچھی نیند آ ہی نہیں سکتی۔ ان کی پوری زندگی اس ایک شناخت کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ یہ تو بہت ہی افسردہ کرنے والی بات ہے۔ اور دوسرا پہلو؟ دوسرا اور سب سے طاقتور پہلو ہے خوف۔ خوف؟ جی، ہارڈ انسومنیا کے مرکز میں خوف بیٹھا ہوتا ہے۔ رات ہونے کا خوف، بستر پر جانے کا خوف، اور پھر اگلے دن تھکے رہنے کا خوف، اور سب سے بڑھ کر یہ خوف کہ نیند نہ آنے سے مجھے کوئی بڑی بیماری ہو جائے گی۔ یہی خوف اس درندے کو طاقت دیتا ہے۔ تو اگر کوئی اس شناخت اور خوف کے جال میں پھنس گیا ہو تو وہ اس سے باہر کیسے نکلے جب ہر رات ایک جنگ جیسی لگتی ہو؟ جہاں مصنف کا مشورہ بہت غیر روایتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا قدم لڑنا نہیں بلکہ قبولیت ہے۔ قبولیت؟ مطلب ہار مان لیں؟ یہ تو سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہے۔ ہاں، پہلی بار سننے میں عجیب لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش چھوڑ دیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے لڑنا چھوڑ دیں۔ کتاب میں لکھا ہے، جن چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہو انہیں کرو، اس کے بعد اسے بھول جاؤ۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس مسئلے کے ہاتھ سے اس کی طاقت چھین لیں گے۔ انسومینیا کا ایندھن کیا ہے؟ پریشانی اور دباؤ۔ جب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آج رات نیند نہیں آئے گی تو کوئی بات نہیں، میں لیٹا رہوں گا، تو آپ وہ ایندھن ہٹا دیتے ہیں۔ تو دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی دباؤ کم ہوتا ہے، نیند کے آنے کے امکانات خود بخود بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی ریورس سائیکالوجی ہے۔ آپ نیند کا پیچھا کرنا چھوڑتے ہیں تو وہ خود آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ کتاب میں ایک اور بہت چونکا دینے والی بات کہی گئی ہے کہ انسومینیا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا یہ ان لوگوں کے لیے غیر حساس نہیں جو اس سے شدت سے متاثر ہیں؟ بظاہر یہ جملہ بالکل غیر حساس لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہرا نکتہ ہے۔ مصنف کا مقصد تکلیف کو کم کرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں موت کی 100 بڑی وجوہات کی فہرست دیکھیں۔ دل کی بیماری، کینسر، اس فہرست میں انسومینیا کہیں نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ انسومینیا سے جڑا خوف خود نیند کی کمی سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس سے جڑے تباہ کن خیالات کو کم کرتے ہیں تو مسئلہ خود بخود چھوٹا اور قابل انتظام لگنے لگتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سلیپ ہائیجین ایک ضروری پہلا قدم ہے، لیکن اصل لڑائی دماغ میں لڑی جاتی ہے۔ بالکل، اصل تبدیلی سوچ، رویے اور نیند کے ساتھ ہمارے تعلق کو بدلنے سے آتی ہے۔ یہ سمجھنے سے آتی ہے کہ آپ خراب سونے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ نے نیند کے بارے میں کچھ غلط عادتیں اور خیالات اپنا لیے ہیں جنہیں بدلا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہ اس سفر میں خود پر رحم کرنا اور صبر سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ جی، یہ سمجھنا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور مدد موجود ہے، یہی بحالی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اگلے اور اس سیریز کے آخری حصے میں ہم نیند کی دوائیں، نیپنگ یعنی دن میں سونا، خراٹے، سلیپ ایپنیا اور آخر میں سلیپ سٹڈی پر تفصیلی بات کریں گے۔ آج ہم اس سفر کو اس کی منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ بالکل۔ پچھلی قسطوں میں ہم نے نیند کی اہمیت، انسومنیا کی نفسیات اور اچھی عادات یعنی سلیپ ہائیجین پر کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ جی ہاں، ہم نے بنیاد قائم کر دی ہے۔ اور آج ہم اس بنیاد پر عمارت کھڑی کریں گے۔ آج بات ہوگی عملی حل کی، ان چیزوں کی جن کا سامنا بہت سے لوگ کرتے ہیں، جیسے نیند کی گولیاں، دن میں سونا، خراٹے۔
اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کب معاملہ اتنا سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کسی ماہر کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس چیز سے جس کی طرف شاید سب سے پہلے دھیان جاتا ہے جب نیند روٹ جاتی ہے، نیند کی گولی۔ یہ ایک بہت آسان حل لگتا ہے نا؟ لگتا تو ہے ایک جادو کی چھڑی کی طرح کہ بس گھمائی اور مسئلہ حل۔ لیکن کیا کتاب بھی اسے اتنا ہی آسان سمجھتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ کتاب اس معاملے میں بہت بہت محتاط ہے۔ مصنف ایک بہت ہی بنیادی اور اہم فرق واضح کرتے ہیں جو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سکون آور دوا یعنی سیڈیشن اور نیند یہ دونوں ہمیشہ ایک چیز نہیں ہوتی۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب گولی آپ کو ناک آؤٹ تو کر سکتی ہے، پر ضروری نہیں کہ وہ آپ کو وہ قدرتی آرام دہ نیند دے۔ بالکل، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، ناک آؤٹ۔ یہ ایک مصنوعی شٹ ڈاؤن ہے۔ کتاب یہی سمجھاتی ہے کہ یہ گولیاں آپ کے دماغ کو ان قدرتی مراحل سے نہیں گزارتی جن سے اچھی نیند میں گزرنا چاہیے، وہ بس دماغ کو زبردستی خاموش کر دیتی ہیں۔ اور ہم نے پچھلی قسط میں بات کی تھی کہ انسومنیا اصل میں نیند کی کمی نہیں بلکہ نیند نہ آنے کے خوف کی بیماری ہے۔ بالکل، اور گولی اس خوف کا علاج نہیں کرتی، وہ بس اس خوف کو کچھ گھنٹوں کے لیے سلا دیتی ہے۔ لیکن جو شخص کئی راتوں سے جاگ رہا ہو اس کے لیے تو شاید وہی چند گھنٹے بہت غنیمت ہوتے ہیں۔ کتاب اس پہلو پر کیا کہتی ہے؟ نہیں، وہ اس ضرورت کو نظر انداز نہیں کرتے، وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جیسے اوور دا کاؤنٹر گولیاں ہیں جو اکثر اینٹی ہسٹامینز ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ الرجی والی دوائیں جن سے نیند آتی ہے۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اثر اگلے دن بھی رہتا ہے، ایک طرح کا ہینگ اوور، دن بھر غنودگی، سستی۔ اور میلاٹونن آج کل تو وہ بہت زیادہ مقبول ہے، لوگ اسے وائٹامن کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی کتاب کے مطابق ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میلاٹونن کوئی نیند کی گولی ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ایک ہارمون ہے۔ اس کا کام آپ کے جسم کی گھڑی کو یہ سگنل دینا ہے کہ اب اندھیرا ہو گیا ہے، سونے کا وقت ہے۔ یہ جیٹ لیگ یا شفٹ ورکرز کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ انسومنیا کا مستقل علاج نہیں ہے۔ اچھا۔ اور سب سے دلچسپ بات جو کتاب بتاتی ہے وہ ان گولیوں کا نفسیاتی اثر ہے۔ نفسیاتی اثر؟ جی، کئی بار صرف یہ جاننا کہ میرے پاس میز پر گولی رکھی ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں لے لوں گی، بس یہ احساس ہی انسان کو سلانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو پلاسیبو ایفیکٹ کے بہترین مثال ہے۔ اصل طاقت گولی میں نہیں، اس کے ہونے کے احساس میں ہے۔ بالکل، تو کتاب کا حتمی مشورہ یہ نہیں ہے کہ انہیں کبھی استعمال نہ کریں۔ مشورہ یہ ہے کہ انہیں ایک آخری ہتھیار کے طور پر ڈاکٹر کے مشورے سے اور بہت محدود مدت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور اصل توجہ بنیادی مسئلے کو حل کرنے پر دی جائے۔ جی، اصل توجہ نیند کے بارے میں اپنی سوچ اور رویے کو بدلنے پر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر گولیاں ایک عارضی سہارا ہیں تو پھر کتاب کے مطابق اصل پائیدار حل کیا ہے؟ وہ بنیاد کیا ہے جس پر اچھی نیند کی عمارت کھڑی ہو؟ وہ بنیاد اتنی سادہ ہے کہ اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے ایک مستقل معمول، ایک روٹین۔ خاص طور پر ایک مستقل جاگنے کا وقت۔ یہ شاید اس پوری کتاب کا سب سے طاقتور اور عملی مشورہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ رات کو چاہے 2 بجے سوئیں یا 4 بجے، آپ کا الارم ہر صبح ایک ہی وقت پر بجنا چاہیے، ہفتے کے 7 دن۔ یہ سننے میں تو بہت مشکل لگتا ہے۔ مطلب اگر کوئی رات بھر کروٹیں بدلتا رہا ہو اور صرف 3 گھنٹے سویا ہو تو اس کی پہلی خواہش تو یہی ہوگی کہ وہ تھوڑا اور سو لے۔ بالکل ہوگی، لیکن اس اصول کے پیچھے منطق ہے آپ کے جسم کی اندرونی گھڑی کی، آپ کا سرکیڈین ردم۔ اسے ایک مضبوط سگنل دینا، اسے ایک مضبوط لنگر، ایک اینکر فراہم کرنا۔ جب آپ کا جسم یہ جان لیتا ہے کہ اسے ہر حال میں صبح 7 بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو وہ خود بخود رات کو سونے کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کو ایک نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑی ایک اور بات جو کتاب میں ہے وہ اس مشہور 8 گھنٹے کی نیند کے تصور کو چیلنج کرنا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم سب کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ 8 گھنٹے لازمی ہے۔ اور کتاب اسے ایک بہت بڑا ذہنی بوجھ قرار دیتی ہے۔ ہر شخص کی نیند کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ 7.5 گھنٹے میں بہترین محسوس کرتے ہیں، کچھ کو شاید 8.5 گھنٹے چاہیے۔ تو پھر پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ یہ ہے کہ آپ دن میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ دن میں تازہ دم اور توانا ہیں تو آپ کو کافی نیند مل رہی ہے، چاہے وہ 7 گھنٹے ہی کیوں نہ ہو۔
घड़ी देखने के बजाय अपने जिस्म को सुने। یہ جنون ختم کرنا کہ مجھے 8 گھنٹے پورے کرنے ہیں، یہ خود آدھی پریشانی ختم کر دیتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو ایک سخت جاگنے کا معمول بنا لیا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی دن میں خاص طور پر لنچ کے بعد شدید نیند آتی ہے، اس کا کیا کریں؟ نیپنگ یعنی دن میں سونا کیسا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ نیپ کیوں اور کیسے لی جائے۔ اچھا، کتاب یہاں سلیپ ایفیشنسی یعنی نیند کی کارکردگی کا تصور متعارف کراتی ہے۔ سلیپ ایفیشنسی یہ کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں آپ بستر پر گزارے گئے کل وقت میں سے کتنے فیصد وقت واقعی سو رہے تھے۔ ایک اچھی سلیپ ایفیشنسی 85 سے 90% ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی 8 گھنٹے بستر پر ہے تو اسے کم از کم تقریباً 7 گھنٹے سونا چاہیے؟ بالکل۔ اب اگر آپ کی رات کی سلیپ ایفیشنسی اچھی ہے لیکن پھر بھی دن میں تھکاوٹ ہوتی ہے تو ایک مختصر نیپ آپ کو تازہ دم کر سکتی ہے۔ لیکن اگر رات کی نیند ہی خراب ہے تو پھر دن میں ایک لمبی نیپ رات کی نیند کو مزید خراب کر دے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ رات کے کھانے سے پہلے بہت سارے سنیکس کھا لیں تو آپ کی بھوک مر جاتی ہے۔ صحیح، تو اچھی نیپ کے اصول کیا ہیں؟ 2 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا، دن میں جلدی لی گئی نیپ مطلب دوپہر 1 یا 2 بجے پچھلی رات کی نیند کے فائدے میں اضافہ کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دن میں دیر سے لی گئی نیپ جیسے شام 5 یا 6 بجے اگلی رات کی نیند سے وقت چراتی ہے۔ اور نیپ کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ یہ سب سے اہم اصول ہے۔ نیپ کو مختصر رکھیں، 20 سے 26 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ صرف 26 منٹ؟ اتنے دیر میں تو ٹھیک سے آنکھ بھی نہیں لگتی۔ یہی تو نکتہ ہے، مقصد گہری نیند میں جانا نہیں ہے۔ اگر آپ 30 منٹ سے زیادہ سوتے ہیں تو آپ کا دماغ گہری نیند کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اٹھنے پر انسان تازہ دم ہونے کے بجائے مزید سست محسوس کرتا ہے۔ بالکل، اسے کتاب میں پوسٹ نیپ فنک کہا گیا ہے۔ تو ایک مختصر منصوبہ بند نیپ اچھی ہے، لیکن ایک لمبی بے ترتیب نیپ آپ کا پورا ماحول بگاڑ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک ہم نے نیند کو بہتر بنانے کی بات کی، لیکن کتاب کا ایک حصہ ان چیزوں پر بھی ہے جہاں نیند خطرناک ہو سکتی ہے، اور اس کی شروعات ایک بہت عام چیز سے ہوتی ہے، خراٹے۔ جی ہاں، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں کتاب کا لہجہ بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ لوگ تو اکثر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جی، لیکن جب یہ خراٹے سلیپ ایپنیا کی علامت ہوں تو یہ مذاق نہیں رہتا۔ سلیپ ایپنیا ایک ایسی طبی حالت ہے جس میں سوتے وقت انسان کا سانس بار بار رک جاتا ہے۔ سانس رک جاتا ہے؟ کتنی دیر کے لیے؟ چند سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ یا اس سے بھی زیادہ کے لیے۔ 1 منٹ تک؟ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اس کا جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جب سانس رکتا ہے تو خون میں آکسیجن کی سطح خطرناک حد تک گر جاتی ہے۔ آپ کا دماغ جسے آکسیجن کی شدید ضرورت ہوتی ہے وہ ہر بار جھٹکا کھاتا ہے اور آپ کو نیند سے جگا دیتا ہے تاکہ آپ دوبارہ سانس لیں۔ اور یہ رات میں کئی بار ہوتا ہوگا؟ سینکڑوں بار ہو سکتا ہے، اور اکثر مریض کو یاد بھی نہیں رہتا۔ کتاب میں سلیپ ایپنیا کو زنگ یعنی رسٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ زنگ؟ جی، جیسے زنگ آہستہ آہستہ لوہے کو کھوکھلا کر دیتا ہے، ویسے ہی سلیپ ایپنیا ہر رات آہستہ آہستہ آپ کے جسم اور دماغ کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ یہ تشبیہ ہی بہت پریشان کن ہے۔ اور کتاب میں مصنف کا ایک بہت ہی چونکا دینے والا قول بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اور یہ الفاظ ہر اس شخص کو سننے چاہیے جو اپنے خراٹوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ سلیپ ایپنیا آپ کو آہستہ آہستہ مار رہا ہے، اس پر یقین کریں۔ اوہ، یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ سخت ہیں لیکن سچ ہیں۔ اگر سلیپ ایپنیا کا علاج نہ کیا جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر، دل کا دورہ، سٹروک اور ذیابیطس جیسی جان لیوا بیماریوں کا براہ راست سبب بنتا ہے۔ تو یہ صرف تھکاوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ سلیپ ایپنیا تو واقعی بہت سنگین ہے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ نیند کی دنیا میں اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، تقریباً 85 تسلیم شدہ بیماریاں۔ جی، مصنف چند اور دلچسپ بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ نیند کتنی پیچیدہ چیز ہے۔ ایک ہے ریسٹلیس لیگز سنڈروم یعنی RLS۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مریض کو ٹانگوں میں خاص طور پر رات کو ایک عجیب سی بے چینی، کھجلی یا جیسے کیڑے رینگ رہے ہوں ایسی حس ہوتی ہے، اور اسے صرف ٹانگیں ہلانے سے ہی عارضی سکون ملتا ہے۔ یہ لوگوں کی نیند برباد کر دیتی ہے۔ اور ایک بیماری کا نام بہت عجیب ہے، REM بیہیویئر ڈس آرڈر۔
ہاں، یہ واقعی بہت عجیب ہے۔ عام طور پر جب ہم خواب دیکھتے ہیں یعنی ریم نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمارے جسم کو عارضی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ تاکہ ہم اپنے خوابوں پر عمل نہ کرنے لگے۔ بالکل، لیکن اس بیماری میں یہ حفاظتی نظام کام نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مریض خواب میں جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں بھی کرنے لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی خواب میں لڑ رہا ہے تو وہ اصل میں ہاتھ پاؤں چلانے لگے گا؟ بالکل، وہ چیخ سکتے ہیں، لاتیں چلا سکتے ہیں، بستر سے گر سکتے ہیں۔ یہ مریض اور اس کے ساتھی دونوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت تشویشناک ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ بیماری اکثر پارکنسنز جیسی دیگر سنگین دماغی بیماریوں کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے، جو کئی سال بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ ان تمام خطرناک اور عجیب و غریب بیماریوں کے بارے میں سن کر تو پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ اسے ان میں سے کوئی مسئلہ ہے؟ یہی سب سے اہم سوال ہے، اور جب شک ہو کہ مسئلہ صرف بری عادتوں کا نہیں بلکہ کسی طبی حالت کا ہے تو کتاب سلیپ سٹڈی کا مشورہ دیتی ہے۔ سلیپ سٹڈی؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا طبی نام پالی سومنوگرافی ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں آپ کو ایک رات سلیپ سینٹر میں گزارنی ہوتی ہے، جہاں ماہرین آپ کی نیند کا مکمل جائزہ لیتے ہیں۔ سلیپ سینٹر میں سونا، اور وہ بھی جسم پر اتنے سارے سینسرز لگا کر، کیا وہاں کسی کو نیند آ بھی سکتی ہے؟ یہ ایک عام خدشہ ہے، لیکن یہ سینٹرز بہت پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اس دوران سینسرز آپ کی دماغی لہروں، آنکھوں کی حرکت، پٹھوں کی سرگرمی، دل کی دھڑکن اور سب سے اہم سانس اور خون میں آکسیجن کی سطح کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مکمل تصویر دیتا ہے کہ نیند میں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ جی، ایک 360 ڈگری ویو۔ اس کا ایک آسان متبادل ہوم سلیپ ٹیسٹنگ بھی ہے جو گھر پر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اتنا تفصیلی نہیں ہوتا۔ تو ٹیسٹ کروانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ ٹیسٹ کروانا پہلا قدم ہے۔ اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ کو ایک سلیپ اسپیشلسٹ کے ساتھ بیٹھ کر ان نتائج کو سمجھنا ہوتا ہے تاکہ صحیح تشخیص ہو سکے اور علاج کا ایک مؤثر منصوبہ بن سکے۔ ٹھیک ہے۔ رپورٹ خود ایک کہانی نہیں سناتی، اسے ایک ماہر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کہانی کو سمجھا سکے۔ تو یہ تھی دی سلیپ سولوشن پر ہماری تفصیلی گفتگو۔ ہم نے نیند کی اہمیت سے سفر شروع کیا، انسومنیا کو سمجھا اور آج عملی حل اور سنگین بیماریوں تک پہنچے۔ ایک مکمل سفر طے کیا ہم نے۔ اگر اس پوری کتاب اور ہمارے اس ساری گفتگو کا نچوڑ ایک خیال میں نکالنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اگر مجھے اس پوری کتاب کا فلسفہ ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہوگا: نیند کو ایک ہنر یعنی اسکل کے طور پر دیکھیں۔ نیند ایک ہنر؟ جی، یہ اس کتاب کا سب سے طاقتور، سب سے امید افزا پیغام ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نیند کو ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جو یا تو آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر آ جائے تو ہم خوش قسمت، اگر نہ آئے تو ہم بے بس۔ اور یہ سوچ انسان کو بہت بے بس محسوس کراتی ہے۔ بالکل، مصنف اس سوچ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیند ایک ہنر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے۔ یہ کہنا کہ نیند ایک ہنر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سیکھا جا سکتا ہے، اس کی مشق کی جا سکتی ہے اور اس میں بہتر ہوا جا سکتا ہے۔ بالکل، کسی بھی دوسرے ہنر کی طرح، جیسے گاڑی چلانا یا کوئی نئی زبان سیکھنا۔ جب آپ نیند کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک بری رات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خراب سونے والے ہیں یا آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آج کی مشق اچھی نہیں ہوئی، کل ایک نیا دن ہے۔ یہ سوچ آپ کو بے بسی اور خوف کے چکر سے نکال کر کنٹرول اور اختیار دیتی ہے۔ جی، یہ سمجھنا کہ آپ اپنی نیند کے ڈرائیور خود ہیں، یہی اس کتاب کا اصل سلیپ سولوشن ہے۔ حل گولیوں میں نہیں، حل اس سوچ کی تبدیلی میں ہے۔ اور اسی طاقتور سوچ کے ساتھ دی سلیپ سلیوشن پر ہماری یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو نے آپ سب کو اپنی نیند کو ایک نئی نظر سے دیکھنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے کچھ عملی اوزار فراہم کیے ہوں گے۔ اور ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر نیند واقعی ایک ہنر ہے تو آج رات آپ اس ہنر کی مشق کرنے کے لیے کون سا ایک چھوٹا مثبت قدم اٹھا سکتے ہیں؟